بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، دنیا میں اتنا کوئی بھی مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. کوئی کسی پہ کتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ مہربان ماں ہوتی ہے، جو خود جاگتی ہے، بچوں کو سلاتی ہے، خود بھوک کاٹ لیتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، بچوں کی بیماری سے خود بھی بیمار پڑ جاتی ہے، اور بچوں کی خوشی سے وہ خوش ہوتی ہے، بچوں کے دکھوں سے وہ دکھی بن جاتی ہے. اور بچے پریشان ہوں تو سوچ سوچ کے وہ شوگر کی مریض ہو جاتی ہے اور نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے. صرف بچوں کی بے روزگاری کو دیکھ کر، بچوں کی تنگی کو دیکھ کر، بچوں کو پریشان دیکھ کر اتنی ماں مہربان ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ماں سے بہت زیادہ مہربان ہے. جب ایک ماں اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے کو تھوڑا سا بخار ہو، تو اللہ اس بات کو کیسے برداشت کرے کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: یدعوکم لیغفر لکم. میں جو تمہیں بلاتا ہوں نا کہ میری طرف آؤ، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں مسجدوں میں دیکھ کے مزہ آتا ہے کہ دیکھو میرے کتنے مرید ہیں، بلکہ میں تمہیں اس لیے بلاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بخشش کا سامان ہو، تمہاری معافی کے لیے تمہیں بلاتا ہوں. تم آؤ گے تو تمہاری معافی کا ایک ذریعہ بن جائے گا، اور جب تمہاری معافی ہو جائے گی تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے نبی کا آنا لازمی نہیں ہے. اللہ کو نبی کے بغیر بھی پہچانا جا سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں: اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی نبی نہ بھیجتے تب بھی ایمان لانا اور توحید کا اقرار کرنا یہ فرض ہوتا. اس لیے کہ آپ گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جو ہی آپ داخل ہوئے تو سامنے چارپائی پر ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے. آپ فوراً سوال اٹھاتے ہیں: بیگم کہاں سے آیا ہے؟ کوئی نیا کپڑوں کا جوڑا رکھا ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا، کس کا ہے یہ؟ کوئی عمارت نئی آپ تعمیر دیکھتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ زیادہ خوبصورت ہے، آپ پوچھتے ہیں کن سے بنوایا ہے؟ کسی کے کپڑوں کا ڈیزائن اچھا لگے، آپ کہتے ہیں آپ کس سے سلواتے ہیں کپڑے؟ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ ہر چیز کی تحقیق کرتا ہے، یہ اس کا مزاج ہے.
کوئی بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہوتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے کہاں سے قرآن پڑھا ہے، کون سے مدرسے سے پڑھے ہیں آپ، کیا اچھا قرآن پڑھایا آپ کو آپ کے استاد نے۔ کوئی بچہ اچھا لگے، کسی بچے کی عادات اچھی لگیں تو پوچھتے ہیں آپ کس کے بیٹے ہیں، بڑی اچھی تربیت کی آپ کے ابا نے، آپ کی امی نے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر نئی چیز کو دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے تو، اور انسان ضرور پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے، تو بتائیے اتنے بڑے آسمان، اتنے سارے ستارے اور اتنا بڑا سورج جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اس چھوٹی سی مسجد کو روشن کرنے کے لیے دیکھیں کتنی ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ساری کائنات کو روشن کرنے کے لیے اور اس سے زیادہ روشن کرنے کے لیے جو سورج استعمال ہوا ہے، بتائیے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ زمین سے 17 لاکھ گنا بڑا ہے، کوئی کہتے ہیں 18 لاکھ گنا، 18 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 18 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو ایک سورج بنتا، اتنا بڑا سورج۔ اور یہ اتنی بھاری بھرکم بلا فکس وقت پہ آتا ہے، فکس وقت پہ ڈوب جاتا ہے۔ اتنا اس کا ٹائٹ شیڈول ہے، اتنا اس کا مضبوط نظام الاوقات ہے کہ کسی سال کے کسی دن 1 منٹ دیر سے نہیں نکلتا، 1 منٹ دیر سے نہیں ڈوبتا، عین وقت پہ نکلتا ہے، عین وقت پہ ڈوبتا ہے۔ سردیاں اپنے وقت پہ آتی ہیں، گرمیاں اپنے وقت پہ آتی ہیں، کسان زمین پہ بیج پھیلا کے جا کے گھر سو جاتا ہے۔ کون ہے جو ان بیجوں کو کومپل بخشتا ہے، اس کو مٹی میں چھپاتا ہے، پھر اس کو بڑھاتے 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 اس کا تنا بنا دیتا ہے، درخت بنا دیتا ہے، پھر اس پہ پھل لگا دیتا ہے، گندم اگا دیتا ہے۔ ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس سے ایک سٹا تیار ہوتا ہے، ایک بالی تیار ہوتی ہے، اس میں کتنے سٹے ہوتے ہیں اور اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں گندم کے۔ گندم کا دانہ تو ایک ڈالا تو ایک تھا اور نکلتے 100 دانے ہیں۔ تو یہ جو سارا نظام ہے، اس پورے نظام کے بعد دل میں سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا کہ بھئی یہ کس نے بنایا ہے؟ تو جس ذات نے بنایا ہے اسی کا نام تو اللہ ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی نبی نہ آتا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا پھر بھی لازم ہوتا، فرض ہوتا۔ اللہ کا وجود تو واضح ہو گیا نا کہ اتنا بڑا نظام خود تو نہیں چلے گا نا، کوئی تو چلانے والا ہے، جو چلانے والا ہے اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک ہے، کئی نہیں ہے۔ ایک کیوں ہے، کئی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر کئی ہوتے، پارٹنر ہوتے، کئی شریک کار ہوتے تو کبھی تو اختلاف ہوتا نا، کبھی تو اختلاف ہوتا۔ خاوند بیوی ایک گھر میں شریک ہوتے ہیں، آئے دن اختلاف ہوتا ہے، آئے دن اختلاف ہوتا ہے۔ ایک دفتر میں کئی افسر ہیں، روزانہ اختلاف ہوتا ہے۔ جہاں کہیں اور ایک کاروبار میں کئی پارٹنر ہیں، روزانہ ان میں اختلاف ہوتا ہے، روزانہ ان میں پھڈے ہوتے ہیں، روزانہ ان میں مسائل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک ہوتا اور بھی اللہ کے ساتھ ہوتے تو کبھی تو ان میں پھڈا ہوتا، کبھی تو ان میں اختلاف ہوتا۔ کوئی کہتا سورج کو اتنے بجے نکالنا ہے، کوئی کہتا ہے سورج کو اتنے بجے نکالنا ہے، کوئی کہتا ہے سورج کو اتنے بجے ڈبونا ہے، کوئی کہتا ہے سورج کو اتنے بجے ڈبونا ہے، کوئی کہتا کہ اتنے عرصے سے سب کو 2 آنکھیں دے رہے ہیں، اب ایک دینی چاہیے، کوئی کہتا نہیں زمانہ بڑھ گیا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے لہذا اب 3 دینی چاہیے، اختلاف ہو جاتا۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اختلاف نہیں ہوا، ایک ہی نظام چل رہا ہے، ہزاروں برس گزر گئے ہیں لیکن نظام میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ اور بھی ہوتے تو کبھی تو ہمیں جھگڑا ہوتا نا، یہ قرآن ہے۔ اگر میرے ساتھ اور بھی کوئی ہوتے تو کبھی تو ہمارا آپس میں جھگڑا ہوتا نا۔ جب کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی بھی زمین آسمان کا نظام درم برم نہیں ہوا، تو یہ اس بات کی تمہارے لیے دلیل کافی ہے کہ اللہ
اللہ، اس لیے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اس بات کی دعوت دی. تو اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے لیے کوئی نبی نہ بھی آتا تو بھی تسلیم کرنا فرض ہوتا. لیکن اس کے کرم پہ قربان جائیں، باوجود اس کے کہ اس نے ہمیں عقل دی ہے. یہ نہیں کہا عقل ہے خود ہی سوچ لیں گے، عقل ہے خود ہی پہچان لیں گے، عقل ہے خود ہی مان لیں گے. اس پہ عقل کے سہارے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک نبی بھیجا، دوسرا نبی بھیجا، تیسرا نبی بھیجا، چوتھا نبی بھیجا، پانچواں نبی بھیجا، چھٹا نبی بھیجا، 1,24,000 نبی بھیجے. اور ایسے بہت سی قوموں نے ایسے بھی کیا کہ جب اللہ پاک نبی بھیجتے تو وہ نبی کو بجائے اس کے کہ اس کا اکرام کرتے، اس کا اعزاز کرتے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اس سے محبت کرتے، الٹا اس کو شہید کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اگلے نبی کو بھیجنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو ہی یہ شہید ہوئے ایک اور بھیج دیے، ایک اور بھیج دیے، ایک اور بھیج دیے، ایک اور بھیج دیے. اور بندوں کے نبیوں کی ناقدری سے بندوں کو نبیوں کی تعلیمات سے محروم نہیں کیا، بلکہ مسلسل بندوں کو بھیجتے رہے. اور گویا اس بات کا خاموش پیغام دیتے رہے کہ میرے بندو، تم بے شک میرے نبیوں کو قتل کرو، لیکن تمہارا جہنم میں جانا ہمیں گوارا نہیں ہے، لہٰذا ہم سمجھانے کے لیے ایک اور کو بھیج دیں. اتنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور چونکہ انسان اپنے مزاج میں ضعیف اور کمزور ہے اور اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کا عزم مضبوط نہیں ہوتا، اس کا عزم روزانہ بنتا ہے، روزانہ ٹوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اتنا کھلا رکھا ہے، اپنے نظام میں اتنی لچک رکھی ہے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بارے میں فیصلہ آ جائے اس کی یہ بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بہت کر لیا ہے، اب اس کی معافی نہیں. دنیا کا کوئی بھی مجرم اور سرکش اور نافرمان ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ یہ فیصلہ کر لے اس کو معاف نہیں کرنا، بلکہ دنیا کے بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے سرکش، بڑے سے بڑے نافرمان کے لیے بھی معافی کی گنجائش اللہ نے مرنے سے پہلے رکھی. دنیا میں ایسے ایسے ظالم پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں کہ صرف ان کے واقعات کو کتابوں میں پڑھ کے انسان کا کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے. ایسے لوگ بھی گزرے. حجاج بن یوسف اس امت کا بہت بڑا سفاک گزرا ہے، جس نے 1,20,000 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا. جن کو شہید کیا یا صحابہ یا تابعین، یا صحابہ یا تابعین، 1,20,000. لیکن اس کے لیے بھی یہ فیصلہ نہیں تھا کہ اب اس کو معافی نہیں ملے گی، اس کے لیے بھی گنجائش تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. لیکن انسان کو پھر احساس تو ہوتا ہے نا، تو اس کو احساس ہوا اور وہ ایک عابد کے پاس آیا. عابد عبادت گزار اس کے پاس آیا. عابد تھا لیکن عابد کے ساتھ عالم نہیں تھا. جب عبادت کے ساتھ علم نہ ہو تو عبادت سے بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے. عبادت کے ساتھ اگر علم نہ ہو تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ بے اعتدالی. اور اگر علم کے ساتھ عبادت نہ ہو تو اس علم سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اس کے پاس صرف عبادت تھی. اس کو آ کے کہا اس نے کہ بھئی مجھ سے 99 قتل ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں میری کوئی معافی کی صورت ہے؟
کہنے لگے 99 قتل کر لیے، اب تجھے معافی کا خیال آ رہا ہے؟ تو پکا دوزخی ہے۔ عابد تھا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر 99 ہی کیوں، 100 نہ پورے کر لوں؟ چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا۔ غصہ آیا، جذباتی آدمی تھا کوئی، اس کی بات اس کو بری لگی، اس کا لہجہ برا لگا کہ بھائی سمجھانا تھا تو تم محبت سے سمجھاؤ نا۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر پریشانی شروع ہو گئی، پوچھتے پاچھتے کسی نے کہا فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں جو عالم بھی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اس لیے مسائل پیروں سے نہیں مفتیوں سے پوچھنے چاہیے۔ بولیے مسائل کن سے پوچھنے چاہیے؟ پیروں سے نہیں بلکہ مفتیوں سے۔ ہاں اگر مفتی پیر بھی ہے تو ٹھیک ہے، غیر عالم سے کبھی مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، تبلیغ والے سے مسئلے نہیں پوچھنے چاہیے، پیروں سے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھنے والوں سے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے۔ مسائل کی ایک لائن ہے، یہ مفتیان کرام کی ہے، مسائل انہی سے پوچھنے چاہیے۔ اس لیے ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا کہ جو بڑے عالم تھے لیکن جب ان سے مسائل لوگ پوچھنے آتے تھے دور دراز کے تو وہ کہتے تھے بھئی اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے پوچھو تاکہ عادت پڑے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ، جب کبھی ان کے پاس لوگ آتے مسائل پوچھنے کے لیے جو تبلیغ میں چل رہے ہوتے تو حضرت فرماتے بھئی اپنے علاقے کے علماء اور مفتیوں سے پوچھو، اور یہ اس لیے فرماتے تھے تاکہ علماء کے پاس مفتیان کرام کے پاس جانے کی عادت پڑے۔ علاج کے لیے سفر کر لیں گے، شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے سفر نہیں کریں گے۔ کسی کا کاروبار ہے، لوگ ادھار پہ سامان لے جاتے ہیں، اس کی وصولی کے لیے سفر کریں گے، لیکن شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے سفر نہیں کریں گے۔ کہیں گے بس یہیں پہ کام ہو جائے، واٹس ایپ پہ کام ہو جائے۔ بہت سے ساتھی واٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں، بھئی واٹس ایپ نمبر چاہیے۔ بھئی واٹس ایپ نمبر کیوں؟ کہتے ہیں اس میں آسانی ہے نا، وائس کر دیں گے، لکھنے کی بھی زحمت اٹھانی نہ پڑے، چونکہ عام نمبر میں تو پھر لکھنے کی زحمت اٹھانی پڑے گی یا کال کر کے بیلنس خرچ کرنا پڑے گا۔ آج کل تو بیلنس کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، منٹس کی قربانی دینی پڑے گی، منٹس کی قربانی بھی نہ دینی پڑے، لکھنے کی زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے، بس جو منہ میں آیا وہ بول کے وائس ریکارڈ کر کے بھیجنے سے کام چل جائے۔ میں نے تو واٹس ایپ نمبر ختم کر دیا صرف اس ٹینشن سے، ہر آدمی وائس سن سن کے میری نیند کا مسئلہ ہو گیا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا آپ پاگل ہو جائیں گے۔ تو وہ گیا عالم کے پاس، جو بزرگ بھی تھے عالم بھی تھے، ان سے کہا کہ جی میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی گنجائش ہے؟ کہ کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، معافی ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ کیا؟ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، اور دوسرا جہاں رہتے ہو اس ماحول کو تبدیل کرو۔ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بہت نیک ہیں، دینداری کا ماحول ہے، جب ان کی صحبت میں رہو گے پھر آئندہ تم سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ کہ یہ میرا وعدہ ہے، میں یہ نہیں کروں گا۔ کہ بس پھر تمہاری معافی ہو گئی۔ چنانچہ اس نے چلنا شروع کیا اپنی بستی سے اس بستی کی طرف۔ پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، آبادیاں نہیں ہوتی تھیں، ویرانے ہوتے تھے، سنسان ہوتے تھے علاقے۔ ابھی بھی جو حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مدینے سے مکے اور مکے سے مدینے راستے میں کچھ بھی نہیں ہے، سنسان، کالے پہاڑ، ریگستان، سارے کا سارا ایسے ہی ہے۔ تو ایسا علاقہ اب چلتے 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 اللہ کی شان بیچارہ بیمار پڑ گیا اور لیٹ گیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے۔ اب خیال آیا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے بستی میں پہنچنا شرط ہے، میں تو بستی میں پہنچا نہیں ہوں، اور حال میرا یہ ہے کہ اب میں تو چل بھی نہیں سکتا اور میری موت کا وقت بھی قریب ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اس نے پیٹ کے بل
گھسٹنا اور رینگنا شروع کیا. بستی میں پہنچ جاؤں نا تاکہ معافی تو ہو جائے نا، بستی میں پہنچ جاؤں تاکہ معافی ہو جائے. پیٹ کے بل رینگتے رینگتے اس کی موت آ گئی. جو ہی اس کی روح قبض ہوئی، روح قبض ہونے کا وقت ہوا تو دو قسم کے فرشتے آ گئے. جہنم کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے آ گئے. جنت کے فرشتے کہنے لگے ہمارا ہے، اس لیے کہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے، بس اس کی توبہ ہو گئی. جہنم کے فرشتوں نے کہا جانا تھا، پہنچنا تھا، پہنچا تو ہے نہیں، بھی تو پیچھے ہے، تو اب کیسے ہوگا؟ دونوں نے معاملہ اللہ پہ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تم ایسے کرو، اس کا جو فاصلہ ہے اس کو ناپو. اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بروں میں شمار کرو، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو اس کو نیکوں میں شمار کرو. ادھر تو اللہ نے یہ فیصلہ دیا، جبکہ نیچے معاملہ یہ تھا کہ اس نے ابھی فاصلہ تھوڑا طے کیا تھا اور زیادہ فاصلہ ابھی باقی تھا. اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست زمین کو حکم دیا. جو ادھر کی زمین تھی نا، بروں کی بستی والی زمین، اس کو اللہ نے حکم دیا تو ذرا پھیل جا، تو وہ پھیل گئی. اور جو ادھر کی بستی، ادھر کی زمین تھی، اس کو اللہ نے کہا تو سکڑ جا، وہ سکڑ گئی. اب جب فرشتوں نے آ کے ناپا تو ادھر کی زیادہ نکلی، ادھر کی کم نکلی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہانہ بنا کے 100 قتل کرنے والے قاتل کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ کتنا کریم ہے. اور یہ معاملہ ہے بنی اسرائیل کے قاتل کے ساتھ، تو امت محمدیہ کے گنہگار کو اللہ پاک کی طرف سے کتنی مراعات ملیں گی. اس لیے کبھی بھی کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے بڑی امیدیں لگانی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے. اللہ بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے خطائیں ہو گئی ہیں، لیکن جب میں نے طے کر لیا ہے کہ اب نہیں کروں گا تو اب تو اللہ ضرور معاف کرے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے. حجاج بن یوسف، جس کی صفاقی کا میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ اس نے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کی ماں بہت پریشان تھی. اس نے جب دیکھا کہ ماں بہت پریشان ہے تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا امی آپ بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ تو نے اتنے ظلم کیے ہیں، اب تیرا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ تو کتنی سزاؤں کا مستحق ہے. تو حجاج نے بڑے اطمینان سے اپنی ماں سے کہا امی اگر میرا اعمال نامہ آپ کو دیا جائے، اگر میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے تو آپ کیا فیصلہ کریں گی؟ کہا بیٹا ماں تو بیٹے کے لیے جنتی کا فیصلہ کرے گی، وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دوزخ کا فیصلہ کرے؟ تو کہا امی جس رب کے پاس جا رہا ہوں وہ مجھ پر آپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حجاج بخشا جائے گا، وہ تو اللہ جانے کہ اس کا کیا ہوگا، لیکن کسی گنہگار کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے، اور غلطی ہو جائے فوراً معافی، پھر ہو جائے پھر معافی، پھر ہو جائے پھر معافی، پھر ہو جائے پھر معافی. ایک بچہ چند سالوں تک نا سمجھ رہتا ہے، اس کا پیشاب اس کے قابو میں نہیں ہوتا، اس کا پاخانہ اس کے قابو میں نہیں ہوتا، پیشاب بھی کرتا رہتا ہے، پاخانہ بھی کرتا رہتا ہے، اور دن میں کئی دفعہ کرتا ہے. اگر دن میں 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے تو ایک ہفتے میں کتنی دفعہ ہو گیا؟ 21 دفعہ ہو گیا. 3 دفعہ اگر روزانہ کرے تو ہفتے میں 21 دفعہ ہو گیا. اور سال میں اگر اس کو 21 کو 52 سے ضرب دیں، 52 ہفتے ہوتے ہیں نا سال میں، اس کو 52 سے ضرب دیں تو کتنی بڑی تعداد بن گئی. 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں. تو ایک ماں جس کا دل گوشت کا بنا ہوا ہے اور اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں غصہ بھی ہے، اس میں رحم بھی ہے، اس میں چڑچڑاپن بھی ہے، اس میں اکتاہٹ بھی ہے، جب وہ ہزاروں دفعہ
اپنے بچے کا پاخانہ دھوتی ہے، پیشاب دھوتی ہے اور بشاشت سے دھوتی ہے، کبھی یہ نہیں دعا کرتی خدا کرے اس کا پیشاب بند ہو جائے، خدا کرے اس کا پاخانہ بند ہو جائے، کبھی اسے نہیں کوستی تو روزانہ پیشاب کر دیتا ہے، میں کوئی تیری نوکرانی لگی ہوئی ہوں کہ میں روزانہ تیرا پیشاب پاخانہ دھوؤں؟ جب ماں اتنا کچھ کرتی ہے تو بتائیے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھونے سے اکتائے گا جو اس سے زیادہ مہربان؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ ان گناہ گاروں سے کہیں کہ اگر تم نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی وجہ سے اپنے بندوں کے لیے مسلسل ایسے مواقع بناتے رہتے ہیں، ایسے مواقع بناتے رہتے ہیں کہ جن مواقع میں بندوں کے لیے اپنے گنہگار بندوں کو بخشوانے کا موقع ملے، ایسے مواقع اللہ بناتے رہتے ہیں۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں جو کئی گھنٹوں کے لیے ملتے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں جو 1 دن 1.5 دن 2 دن کے لیے ملتے ہیں، اور کچھ مواقع ایسے ہیں جو سارا مہینہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے وسیع موقع جو بہت بڑا موقع ہے وہ رمضان کا پورا مہینہ ہے۔ ویسے تو روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے تم میں سے بخشش کی دعا کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے تم میں سے دعائیں کرنے والا، میں اس کی دعائیں قبول کروں، کوئی ہے تم میں سوال کرنے والا تاکہ میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ یہ تو روزانہ ہوتا ہے لیکن چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں ملنگوں کی طرح 2 چادریں اوڑھ کر میلے کچیلے چہرے اور بڑھے ہوئے ناخن، بدبودار جسم، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان سب کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ پاک کو ان پہ بہت رحم آتا ہے۔ لیکن یہ موقع بھی چند گھنٹے رہتا ہے، چند گھنٹے، 12 بجے سے 6 بجے، نصف النہار، آدھا دن، وہ جو مکروہ وقت ہے جو ہی وہ ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک، بس یہ ہے موقع، چند گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 5.5 گھنٹے۔ 10 ذی الحجہ کے جو دن ہیں، 10 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں، وہ ساری کی ساری مبارک راتیں ہیں اور ان ساری راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان میں عبادت کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ بھی 10 راتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ 30 دن 30 راتیں، ہر لمحہ ہی اللہ سے بخشش لینے کا ذریعہ ہے، ہر لمحہ۔ ہمارے مشائخ رمضان المبارک کے مہینے کی اتنی قدر کرتے تھے، اتنی ان کے دلوں میں اس کی عظمت اور اہمیت تھی کہ جب عید الفطر ہو جاتی تھی، یعنی رمضان کا مہینہ چلا جاتا اور عید کی نماز پڑھتے تھے، تو عید کی نماز پڑھ کے پھر کہتے تھے چلیں 1 سال انتظار کر لیتے ہیں، خدا کرے اگلا رمضان پھر نصیب ہو۔ اور وہ پورا سال انتظار کرتے تھے اور دن گنتے تھے، باقی اتنے مہینے رہ گئے، باقی اتنے دن رہ گئے، باقی 10 دن رہ گئے، 8 دن رہ گئے، 6 دن رہ گئے، 5 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، باقی آدھا پون گھنٹہ رہ گیا۔ یوں وہ پل پل رمضان کا انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کو منانے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے وسیع اور سب سے بہترین موقع ہے۔ پورا سال انتظار کرتے تھے،
جب رمضان آتا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، جب رمضان جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ رو رہے ہوتے تھے اور بے قرار ہو رہے ہوتے تھے کہ ہائے رمضان کے لمحے گزر گئے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اتنی وہ رمضان کی قدر کرتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم تو سحری اور افطاری ایسی ٹکا کے کرتے ہیں کہ ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ رمضان کے مہینے میں اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بناتے تھے کہ ان کو سحری میں روٹی اور افطاری میں روٹی کھانے کا بھی موقع میسر نہیں آتا تھا، بلکہ تھوڑی سی کھجور کھائی، تھوڑا سا پانی پیا، اسی پہ سحری اور اسی پہ افطاری کر کے باقی سارے اوقات کو عبادت میں گزارتے رہتے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1981 میں پاکستان تشریف لائے اور فیصل آباد میں انہوں نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسے میں اعتکاف کیا، اور پورے ملک سے اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس اعتکاف میں بیٹھنے گئے کہ ہم حضرت کی صحبت میں بیٹھیں گے اور حضرت سے استفادہ کریں گے، حضرت کی باتیں سنیں گے اور حضرت کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں، اور اس میں علماء اور بڑے بڑے مشائخ تھے۔ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے جب وہ اعتکاف پورا ہوا تو میں ملنے گیا، رائے سے میں ملنے گیا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سے، تو مجھ سے فرمانے لگے بھائی عبد الوہاب، ہم نے تمہارے پاکستان سے پورا رمضان کا مہینہ نہ روٹی کھائی ہے، نہ پانی پیا ہے، نہ کوئی پھل کھایا ہے۔ تو کہا حضرت پھر کیا؟ تو فرمایا سحری میں 1-2 کھجور مدینے کی اور 2-4 گھونٹ زمزم کے، اور افطاری میں بھی 1-2 کھجور مدینے کی اور 2-3 گھونٹ زمزم کے۔ عبد الوہاب، پورا مہینہ ہم نے تمہارے پاکستان سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ ہر وقت اعمال، 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 اتنے اعمال کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ بس اب تو اللہ راضی ہو گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھ کے ایک قرآن کا ختم کر لیتے تھے، پھر شام کو شروع کرتے، شام سے لے کے سحری تک پھر پڑھتے پڑھتے ایک قرآن اور ختم کر لیتے، اور تراویح میں 1 پارہ سنا دیا کرتے، 1 پارہ۔ تو دن کو پورا ختم، رات کو پورا ختم، 1 پارہ تراویح میں۔ چنانچہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو ان کے 61 قرآن پاک کے ختم ہو چکے ہوتے تھے، 30 دن میں 30 رات میں 1 تراویح، 61 قرآن کے ختم۔ ابھی ہمارے قریب کے بزرگ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے جو 3رے امیر تھے، 1994 میں ان کا انتقال ہوا، 1994 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے خادم نے مجھے خود سنایا، فرمانے لگے کہ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کتنے قرآن ختم کر لیتے تھے؟ کہا جی 61۔ اچھا امام شافعی کتنے کر لیتے تھے؟ کہا جی 61۔ فرمایا ہمارے گنتی کرو کتنے ہو گئے؟ فرماتے میں نے جب گنتی کیا تو حضرت کے 62 قرآن ختم ہوئے تھے، 62 قرآن ختم کیے تھے۔ ایسے وہ رمضان کو قیمتی بناتے تھے، اتنا وہ رمضان میں اللہ کو راضی کرتے تھے، اتنا وہ رمضان میں عبادت کرتے تھے۔ میرے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، ہم اور آپ ابھی سے اللہ پاک سے یہ دعائیں مانگنا شروع کریں، یا اللہ رمضان کا مہینہ ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے تجھے پسند، تو جیسے چاہتا ہے نا ایسے گزارنے کی توفیق دے۔ ابھی سے اللہ سے دعائیں شروع کر دیں۔ ایک کام تو یہ کریں، ہم میں سے ہر ایک، ہماری ہر عورت، ہمارا ہر مرد اس بات کی دعا شروع کر لے، یا اللہ اس دفعہ کا رمضان ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے تجھے پسند ہے۔ ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت رمضان کے مہینے میں ہمیں
کثرت سے کرنی ہے. کتنی کرنی ہے؟ اگر کوئی آدمی روزانہ 10 پارے پڑھے گا تو اس کے 10 ختم ہو جائیں گے. اگر 8 پارے پڑھے گا اس کے 8 ختم ہو جائیں گے. 5 پارے پڑھے گا اس کے 5 ختم ہو جائیں گے. ایسا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو کہ جو رمضان میں کم از کم 3 ختم نہ کرے. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. کئی سال پہلے اسی طرح مجلس میں اس عاجز نے اپنے مجمع سے بات کی اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی. تو ہمارے ساتھیوں میں سے شاید ابھی بھی وہ یہاں تشریف فرما ہوں، ہمارے ساتھی مجھے سنانے لگے، اللہ کا شکر ہے صبح سے بیٹھتا ہوں اور تراویح تک میرا روزانہ ایک قرآن کا ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ حافظ نہیں ہے، ناظرہ خواہ ہے. حافظ کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے، جلدی پڑھ لیتا ہے وہ. 2 سال پہلے لاڑکانہ جانا ہوا، مستورات میں بیان ہوا، وہاں میں نے یہ ترغیب دی. شاید رمضان سے پہلے ہوا تھا اس لیے ترغیب دی. تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ بھئی یوں روزانہ قرآن پاک کا ختم بھی ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. بعد میں مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ہماری عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ کا شکر ہے جب سے آپ کا بیان سنا ہے ہم روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم آرام سے کر لیتے ہیں. ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا. انسان اگر ہمت کرے تو کیا نہیں ہو سکتا. انسانوں نے ہمت کی، لوہے کو ہوا میں اڑا دیا. انسانوں نے ہمت کی تو پہاڑوں کو کاٹ کے بڑی بڑی سڑکیں بنا دی. انسان ہمت کرے تو قرآن کا ختم کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن بس شوق چاہیے، دھن چاہیے. کیا چاہیے؟ سب بتائیے کیا چاہیے؟ ہے کیا چاہیے؟ دھن. کہ چھوڑو اس کو، یہ اپنی دھن میں ہے. چھوڑو اس کو، یہ دھن اپنی دھن میں ہے. دھن چاہیے، دھن. شوق بھی چھوٹا لفظ ہے، شوق میں وہ معنی نہیں ظاہر ہو رہا جو لفظ دھن میں ہے. دھن چاہیے، دھن. جیسے دیوانہ ہوتا ہے نا، بس اسے اپنی دھن ہوتی ہے. اگر دھن ہو تو یہ آسان ہے. تو ہم سارے کے سارے ایک تو اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ رمضان میں بھرپور قرآن کے ختم کرنے ہیں. اس عاجز کا یہ معمول ہے کہ وہ ایک قرآن کا ختم تو رمضان میں اپنے حضور کے لیے کرتا ہے. میرے حضور روز ہر رمضان میں قرآن کا ختم کرتے تھے. تو میرے حضور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ساری دنیا کا بے شک ساری دنیا کے ختم کرنے والوں کے ختم حضور کے پاس جا رہے ہیں، لیکن جو کرے ہی حضور کے لیے اس کی بات پھر کچھ اور ہے. ایک ختم سرکار کے نام، ایک ختم اہل بیت اور صحابہ کے نام. پھر ان میں مخصوص نام لے لیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت اماں فاطمہ، حضرت اماں خدیجہ، حضرت اماں عائشہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، ہمارے نبی کی تمام بیویاں امہات المومنین ازواج مطہرات، ہمارے نبی کی تمام بیٹیاں، ہمارے نبی کے والدین، ہمارے نبی کے دونوں چچا خصوصاً حضرت حمزہ، ہمارے نبی کی پھوپھی اور ہمارے نبی کو جنہوں نے دودھ پلایا حضرت اماں حلیمہ. یہ نام لے کے باقی تمام اہل بیت اور تمام امام حسن، امام حسین، یہ نام لے کے باقی تمام اہل بیت، تمام صاحب، ایک ختم ان کے لیے. اور ایک ختم اپنے تمام بزرگوں کے لیے، سلسلے کے تمام مشائخ کے لیے، کم از کم ایک ختم. اور ایک ختم اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ہمیں جنا، جنہوں نے ہماری تربیت کی. اور ایک ختم اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے
جتنے دنیا سے چلے گئے، چچا چلے گئے، تایا چلے گئے، پھوپھیاں چلی گئیں، خالائیں چلی گئیں، رشتہ دار چلے گئے، دادا چلے گئے، نانا چلے گئے، نانی چلی گئی، دادی چلی گئی، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، یہ سارے جتنے رشتہ دار ہمارے دنیا سے چلے گئے، ایک ان سب کے لیے، اور ایک ختم ساری امت کے لیے۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کے دل میں محبت تو ہے لیکن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور آگے پڑھنے کو کوئی ترغیب بھی نہیں دیتا، لہٰذا وہ بیچارے بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو چلو جب یہ قیامت کے دن آئے، حضور کا سامنا ہو، تو کم از کم ان کا اعمال نامہ قرآن کے ختم سے خالی تو نہ ہونا، کسی نے تو ان پہ احسان کیا ہوا ہو۔ تو آپ بھی نیت کریں کہ حضور کے لیے بھی کرنا ہے، اہل بیت کے لیے بھی کرنا ہے، صحابہ کے لیے بھی کرنا ہے، ماں باپ کے لیے بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی کرنا ہے، ساری امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اپنے بزرگوں کا پھر نام لیتا ہوں، بعض بزرگوں کا نام لیتا ہوں خاص طور پر ان کے لیے، باقی اپنے تمام اساتذہ اور اپنے تمام مشائخ جن جن سے ہمارا سلسلہ ہے، جن جن سے ہماری نسبت ہے، ان سب کے لیے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ قرآن کے کئی سارے ختم کریں گے انشاءاللہ، اور اگر کوئی اس ترتیب پہ نہیں بھی کر سکتا نا، کر ہی سکتا ہے 2، کر ہی سکتا ہے 3، کر ہی سکتا ہے 1، تو ایک والا بھی ان سب کو کٹھے بخش سکتا ہے۔ الگ الگ بھیجنے کی بات الگ ہے۔ ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے، تیار ہے؟ ابھی سے دعائیں شروع کر دیں، یا اللہ رمضان کا مہینہ ایسے گزروا جیسے تجھے پسند ہے، اس دفعہ رمضان میں نہ آپ مجھ سے بس راضی ہو جائیں، ایسا رمضان گزاروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ابھی سے رمضان میں یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں، تو رمضان کے روزوں میں 3 چیزوں کی پابندی ہے۔ کتنی چیزوں کی پابندی ہے؟ کھانے کی، پینے کی اور صحبت کی۔ کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ یہ 3 پابندیاں ہوتی ہیں روزے میں۔ 3 پابندیاں ہم اس میں اس دفعہ اور لگا دیں، 3 پابندیاں اس میں ہم اپنی طرف سے لگا دیں، جو کہ شریعت میں مطلوب ہیں، یہ نہیں کہ یہ بدعت ہے کوئی اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، شریعت میں یہ 3 پابندیاں بھی مطلوب ہیں۔ ایک ہے زبان کی پابندی، ایک ہے نظر کی پابندی، ایک ہے کان کی پابندی۔ زبان سے فضول اس پورے رمضان میں نہیں بولنا، ایک پابندی۔ کانوں سے غلط بات پورا رمضان نہیں سننی، یہ 2 پابندی۔ تیسری پابندی، اس نظر سے غلط نہیں دیکھنا پورا رمضان کا مہینہ۔ 3 پابندیاں تو ہم سارے ہی نبھاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو چپ کے جا کے غسل خانے میں پانی پی لیتا ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کھانے کی بھی پابندی نبھا دیتے ہیں، پینے کی پابندی بھی نبھا دیتے ہیں، بیوی کے قریب جانے کی پابندی بھی نبھا دیتے ہیں۔ بھائیو، اس دفعہ رمضان میں یہ 3 پابندیاں بھی اللہ کو نبھا کے دکھائیں۔ ہمارے نبی کے پاس ایک پیغام آیا کہ جی 2 عورتیں ہیں، ان کو اتنا شدید روزہ لگ رہا ہے کہ مر جائیں گی یا بے ہوش ہو جائیں گی، اتنی شدید ان کو تکلیف ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یعنی مقصود یہ ہوگا کہ اگر آپ اجازت تو کچھ کھلا پلا دیں ان کو، ورنہ کچھ ہو نہ جائے ان کو، اتنا روزہ لگ رہا ہے، ان کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کو حکم فرمایا، سامنے برتن رکھ کر دونوں کو حکم فرمایا، انگلی ڈال کر زبردستی قے کرو۔ انہوں نے جو منہ میں جو ہی انگلی دی تو ایک دم قے آ گئی، اور قے جو آئی تو نہ کھانا نکلا نہ پانی نکلا، خون کے لوتھڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا لو بقیتا
فی بطونہما لمستہم النار، اگر یہ لوتھڑے ان دونوں کے پیٹ میں رہتے تو یہ دونوں ضرور دوزخ میں جاتی. یہ حضور کے زمانے کی عورتیں یہ ضرور دوزخ میں جاتی، اس لیے کہ یہ دونوں غیبت کر رہی تھیں، اور غیبت کرنے کی وجہ سے ان کو روزہ لگ رہا تھا. روزہ جو لگتا ہے نا وہ گناہ کرنے کی وجہ سے لگتا ہے. جو گناہ نہیں کرے گا اس کو روزہ نہیں لگے گا، وہ چاہے مزدور ہو، چاہے وہ دھوپ میں کام کرتا ہو، اس کو روزہ نہیں لگے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو گناہ کرے گا اس کو روزہ لگے گا، وہ پریشان ہو جائے گا. اس لیے اس دفعہ رمضان میں 3 پابندیوں کے ساتھ 3 پابندیاں اور ایڈ کر دیں. زبان، نظر اور کان. زبان سے فضول نہیں بولنا، کان سے غلط نہیں سننا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا. ہمارے نبی کے زمانے میں ایک نوجوان شہید ہو گئے. جب ان کی لاش لائی گئی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے تو ایک عورت نے کہا ہنی لک الجنہ، اس میت سے کہا جنت تجھے مبارک ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے جو جنت کے ٹکٹ تقسیم کر رہا ہے؟ یہ آج کے حساب سے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کون ہے جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے؟ کہا جی یہ اس نوجوان کی ماں ہے. چونکہ یہ بچہ شہید ہوا ہے، شہید نے جنت میں جانا ہوتا ہے، اس لیے ماں کہہ رہی ہے کہ تو جنتی ہے، تجھے جنت کی مبارکباد ہو. آپ نے فرمایا اے فلاں کی ماں ایسے مت کہو، شاید اس نے زبان سے کوئی لایانی کا بول بولا ہو، شاید اس نے کوئی ایسی چیز مانگنے والے کو نہ دی ہو جو اگر دے دیتا تو اس کو کوئی نقصان نہ ہوتا. اس سے پتا چلا اگر زبان سے انسان کوئی فضول بات کر دیتا ہے تو یہ بھی جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اگر کسی مانگنے والے نے کوئی چیز آپ سے مانگی ہے اور آپ اس کو دے دے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پھر بھی آپ روک دے تو یہ چیز بھی جنت میں جانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، چاہے آپ اللہ کے راستے کے شہید کیوں نہ ہو. یہ فضول بول اتنا برا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، خاموشی کو کمال نہیں سمجھتے. حالانکہ اہل اللہ کے ہاں خاموشی کمال ہے، بولنا کمال نہیں ہے. تبلیغ کا جو امیر بنایا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، وہ امیر بنایا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے. جبکہ مولانا انعام الحسن صاحب سے زیادہ اچھا بولنے والے، ان سے زیادہ اچھی تبلیغ کرنے والے، ان سے زیادہ اچھی وصولیاں کرنے والے بہت بزرگ تھے. حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب اتنے چوٹی کے بزرگ تھے کچھ نہ پوچھیں، اور بیان بھی ایسا کرتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے ان کے علم سے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا بیان بھی کرتے تھے اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے. حضرت قاضی عبد القادر صاحب بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور اچھا بیان بھی کرتے تھے. حضرت مولانا اسلم صاحب بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور بیان تو ایسا کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی ان کا بیان سن کے. لیکن حضرت شیخ نے جن کو امیر بنایا وہ جو بولتے ہی نہیں تھے. حضرت مولانا انعام صاحب بیان نہیں کرتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، سارا دن خاموش بیٹھے رہتے تھے. مشورے میں بھی بیٹھتے تو یوں سر ہلا دیتے تھے، ہاں یا نہیں، بولتے نہیں تھے. بزرگوں کے ہاں بولنا کمال نہیں ہوتا،
بزرگوں کے یہاں خاموشی کمال ہوتی ہے. اور اس لیے کہ زیادہ بولنا سنت نہیں ہے، زیادہ خاموش رہنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل میں لکھا ہوا ہے، احادیث کی کتابوں میں، طویل الصمت، لمبا خاموش رہتے تھے. لا یتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے بالکل بات نہیں کرتے تھے. کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر، آپ کا کلام اتنا جچا تلا ہوتا تھا کہ ایک لفظ بھی کم اور ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنی زبان کو فضول بولنے سے بچانا ہے، اور اپنی نظر کو حرام دیکھنے سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو حرام آواز کے سننے سے بچانا ہے. اب یہ روزہ کامل ہو گیا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا. اور آپ کا ارشاد ہے، الصوم جنۃ، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ دے. صحابہ نے پوچھا کس سے پھٹے گی؟ فرمایا غیبت کرے گا تو پھٹ جائے گی، غلط کام کرے گا تو پھٹ جائے گا. یہ تو بھئی اس رمضان کے مہینے میں ایک فیصلہ ہم یہ کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں نے نہ بولنا ہے، نہ فضول اور ناجائز دیکھنا ہے، نہ ناجائز سننا ہے. اس کی پابندی کریں گے. اگر ہم رمضان کا پورا مہینہ نہ بولے تو کوئی ہم پہ چالان ہو جائے گا، کوئی ہم پہ ایف آئی آر کٹ جائے گی، یا کوئی ہمارے کام رک جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ خاموش رہ کے دیکھیں زندگی میں کتنا سکون آتا ہے، اور دل میں کتنا سکون آتا ہے، اور ماحول میں کتنی محبت آتی ہے. یہ ہمارے ماحول میں جو آج کل آپس کی چپکلش ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب ہماری زبان ہے. پرسوں کا واقعہ ہے، میرے ایک بہت گہرے تعلق والے ڈاکٹر صاحب ہیں. ہمیں آپس میں بہت محبت ہے، ان کو مجھ سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، یہاں آتے رہتے ہیں. ہمارا ایک طالب علم بیمار ہوا، اس کا ایک آپریشن کا مسئلہ تھا. ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ان کا آپریشن ہو جائے گا. میں نے کہا بہت اچھا. کئی یہ آپریشن چند ڈاکٹر کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے کراچی میں، وہ کرے گا، یہاں اور کہیں نہیں ہوگا آپریشن، یہ وہیں ہوگا. تو آپ ان کو بھیج دیں، انشاءاللہ آپریشن ہو جائے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی، اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے میری اتنی بڑی ٹینشن ہٹا دی. وہ چلے گئے وہاں پہ. اب انہوں نے مجھے وہاں سے فون کیا، کہا جی ابھی میں لیٹا ہوا تھا، 6-7 ڈاکٹر آئے تھے راؤنڈ کے لیے، وہ چیک کر رہے تھے. جب میرے پاس پہنچے تو کہنے لگے بھئی اس کا کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو طالب علم ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، بڑے ڈاکٹر نے کہا اس کو نمٹا دو. اس کو کیا کر دو؟ اس کو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کام صحیح نہیں کرنا، یہی مطلب ہے کہ نہیں؟ اس کو نمٹا دو. تو ان میں سے ایک نے کہا رل جائے گا، تباہ ہو جائے گا یار بیچارے کا، معذور ہو جائے گا ساری زندگی کے لیے. کہا بس ڈاکٹر نے کہا ہے نمٹا دو. یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جو ہی اس نے مجھے یہ سنایا تو جو میرا دوست ہے، جو تعلق والا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا دھچکا لگا کہ یار اتنا ان سے تعلق ہے، انہوں نے ہمیں ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا ہے. اور ساری زندگی اگر وہ معذور ہو گیا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ میں نے ان کو فون کیا، پریشان ہو گئے. انہوں نے آگے فون کیا اصل ڈاکٹر کو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نمٹانا تو نہیں کہا، میں نے کہا بھئی ان کو بھی آپریشن والوں میں رکھیں، یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے. انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے. اور اگر میں ان کو فون نہ کرتا تو میرے دل کے جذبات یہ
تھے کہ آئندہ کبھی اس سے بات نہیں کرنی، کبھی اس سے ملنا نہیں ہے، اس ڈاکٹر سے کبھی نہیں ملنا، کبھی اس سے بات نہیں کرنی، جس نے اللہ کے مہمان کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بات کی، ان اصل ڈاکٹر کا مجھے فون آیا کہ کیا غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ساری بات بتائی۔ کئی ان کی اپنی تعبیر ہے، اب ان کو اخلاق تو میں نہیں سکھا سکتا، میرے پاس تو یہ سیکھنے آتے ہیں ڈاکٹری، تو ان کو میں یہ تو نہیں سکھا سکتا کہ اب بولنا کیسے ہے، لیکن جب کام ہو جائے گا پھر آپ دیکھیے گا۔ آج مجھے اس بچے کا فون آیا کہ اتنی انہوں نے مجھے توجہ دی، اور وہ جو باتیں بنا رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، ان کی ایسی بولتی بند ہوئی تھی کہ بول ہی نہیں رہے تھے۔ یہ زبان ہے، ایک بول، اور سالوں کا تعلق تباہ ہو جانا تھا، برباد ہو جانا تھا، اگر یہ میں نے ان کو کال کر کے ساری بات نہ کی ہوتی تو۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ چپ رہنے میں جو بھلائیاں ہیں نا، وہ بولنے میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں چپ رہنے کی تعلیم دی ہے۔ تمام اہل اللہ چپ رہتے تھے، اللہ کے نبی چپ رہتے تھے، تمام انبیاء خاموش رہتے تھے، ضرورت کے لیے بہت کم بولتے تھے اور پھر فوراً زبان بند کر لیتے تھے۔ شکاری کتا جو ہوتا ہے نا، اس کو صرف شکار کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو صرف اس لیے نہیں رکھا جاتا، اس کو اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ بھائی آنے جانے والے بھی اس کو دیکھتے رہے، ہم بھی دیکھتے رہے، یہ چلتا رہے، پھرتا رہے، گھومتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، اسے نہیں رکھا جاتا، اس کو صرف شکار کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لہذا عین شکار کے وقت ہی اس کو کھولتے ہیں اور رسیوں میں باندھ کے، زنجیروں میں جکڑ کے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، شکار کروا کے پھر اس کو اسی طرح کے رسیوں میں باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ شکار کرتا ہے، اتنی مشقت سے اس کی خدمت کرتا ہے، مالک کی خدمت کرتا ہے، تو اس کو تو آزاد چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ شکار ہی کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو جتنا یہ فائدہ دیتا ہے اس سے زیادہ نقصان دے گا، بچوں کو بھی کاٹے گا، عورتوں کو بھی کاٹے گا، مہمانوں کو بھی کاٹے گا، محلے والوں کو بھی کاٹے گا، اور سب کو تباہ کرے گا۔ میرے دوستو، شکاری کتا اگر چھوڑ دیا جائے تو اتنا مضر نہیں، اتنا نقصان دہ نہیں جتنی یہ زبان انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو۔